فروخ آباد سے ایک جو مرزئی کے گھر سے یہ گوشت برآمد کروا دیا ہے یہ فروخ آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ آج کل عید کا زور و شور ہے اور پاکستان میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو پاکستان میں لے کر چلتے ہیں۔ وہاں پر ہر شہر میں بکرے، بچھڑے اور جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں مولوی کو، اور بہت زیادہ جگہوں پر چھاپے مار مار کر بکرے اور بکرے رکھنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ پر بکرے ذبح ہو گئے ہوئے تھے اور لوگوں کو گرفتار کر لیا کہ کہیں یہ گوشت نہ کسی کو تقسیم کر دے غریب آدمی کو۔ ناظرین، پاکستان میں بہت انتہا ہو چکی ہے اس وقت۔ ایک اونٹنی کی مثال لے لیں کہ سندھ میں ایک وڈیرے نے اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی، اور انڈیا سے سلمان خان جو شاہ شپیلا بھی ہے، فلموں میں کام کرتا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان جانتا ہے، بالی ووڈ کا ہیرو، اس نے انڈیا سے یہ ویڈیو بھیجی ہے کہ پاکستان میں جہاں پر وہ جو ہے اونٹنی کی ٹانگ کو کاٹ دیا گیا ہے، میں اس کا سارا خرچہ اٹھاتا ہوں، اس کی نئی ٹانگ لگاتا ہوں، اور ساتھ وہ رو رہا تھا۔ انسان دنیا میں دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس طرف کسی کا دل نہیں جا رہا۔ اتنے سنگ دل اور اتنے زیادہ ہم لوگ جو ہے سنگ دل ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں کہ خبر دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ناظرین۔ اور دنیا اس کے اوپر مثالیں دے رہی ہے کہ اگر کسی نے ظلم دیکھنا ہے تو پاکستان میں جا کر دیکھیں۔ لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ آج اگر ظلم کو زندہ دیکھنا ہے تو پاکستان کی مثال دیتے ہیں لوگ، وہاں پر چلے جائیں۔ فلسطین کو بھی لوگ بھول گئے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان فلسطین کو بھی اس وقت کاٹتے جا رہا ہے، اور وہاں پر مسلمان کو مارنے کے لیے تیار ہوا ہے، ایک دوسرے کو وہ فتوے دے رہے ہیں کہ میں مسلمان اچھا ہوں، تم نہیں اچھے مسلمان، تمہیں مار دینا چاہیے، تمہارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ جو اچھا مسلمان نہیں ہے اسے زندہ نہیں رہنے کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثالیں دی تھی جنگوں میں، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی درخت کو، اور کسی بوڑھے انسان کو، عورتوں کو، بچوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ان کا جنگ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اور آپ کے سامنے جو لوگ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی۔ تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں، ہم لوگ کیا ان کی روح کو اس وقت تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ اس وقت ضلع سیالکوٹ میں 19-20 کے قریب لوگوں کو نظر بند کیا ہوا ہے، صرف ریجن یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور ان کو وہاں کے گاؤں کے شرارتی لوگوں نے حراست دے کر انہیں گرفتار کرایا۔ پھر کلاس والے میں، سندھ کے علاقوں میں، کراچی میں، گجرانوالہ، بہاولپور، جیلم، سرائے عالمگیر، ملتان، سرگودا، منڈی بہاولدین، آزاد کشمیر، کوٹلی، یہاں کی آپ پاکستان کے ہر سٹی، ہر ولیج میں اس وقت انسانوں کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی مثال کو ہم لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ناظرین اس وقت، کہ انہوں نے باپ بیٹا نے جس طرح قربانی کی مثال کو زندہ کیا تھا، آج ہم لوگ اس مثال کو بھی شکوے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی خبر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ انگلینڈ میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو پاکستان لے کے گیا، کہ اس کے چچا نے فون کیا کہ اس کی دادی اماں بہت انتظار کر رہی ہے، اس کی پھپھویاں انتظار کر رہی ہیں، بیٹے کو لے کر پاکستان آؤ، اور ساری فیملی میں بیٹھے ہوئے بھتیجے کو چچا نے دل کر اوپر گولی مار کر بھتیجے کو مار دیا، اور اس کا والد اس کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان سے انگلینڈ آ گیا کہ مجھے اس ملک میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں دفنانا،
یہ درندوں کا ملک ہے، یہ انسانوں کا ملک نہیں ہے۔ لوگ باہر کے ملکوں سے باڈیاں لے کر پاکستان جاتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ملکوں سے باڈیاں لے کر باہر کے ملکوں میں آتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اس وقت بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کا گڑھ بن چکا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کو کچھ ہو، کل کو ہم کو تکلیف ہوگی، لیکن ہمارے رہنے والے جو واسی ہیں یہاں پر، وہ اس طرح ظالم ہو چکے ہیں اس وقت کہ وہ جانوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ جو اونٹنی جس طرح بکرا رہی تھی، بہکار رہی تھی اللہ کو کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، انسانوں کے سامنے رو رہی تھی وہ، تو کیا اس اونٹنی کی پکار اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچی ہوگی؟ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور انسانیت کا زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھیے گا۔ بہت ساری دل دعاؤں کے ساتھ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا پاکستان میں جو لوگ جن کو صرف اللہ کی راہ پر قربانی کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، ان کے لیے دعائیں کیجیے گا، اس قدر دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا پیغام پہنچ جائے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ جی، یہ چک 45 تحصیل خانپور اور ضلع رحیم خان کے اندر ایک ڈاکٹر طیب قادیانی نامی شخص نے جانور کاٹا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کو اطلاع ملتے ہی فوری طور پر قانونی کارروائی کے لیے وہاں پہنچے ہیں، شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور اہل علاقہ اور تحریک لبیک پاکستان کے متعلقہ PPUCs کے ذمہ داران اور ضلعی ذمہ داران کے بھرپور محنت تعاون کے ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور ریاست بھی اس حوالے سے پولیس انتظامیہ بھی مکمل تعاون کر رہی ہے۔ جن احباب نے یہ کوشش کاوش کی، اللہ پاک ان کی یہ کوشش کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، یہ ضلعی ذمہ داران بیٹھے درخواست دے رہے ہیں۔ PP 172 میاں پلازا ڈوگر مارکیٹ جانور قادیانی کو برامد کر دیتا ہے، گائے ذبح کر رہا سی، قادیانی نو وچ بٹھا دیتا جی، لے کے جا رہے ہیں تھانہ گلشن راوی۔ السلام علیکم۔ میں خوشاب دے اندر ہیر کالونی وچ تے ایک مرزائی قربانی کی تے لبیک والے موقع تے پہنچ جائیں تے اے کہ نام اے لانتی کانے دجال اے وچ بیٹھے نے، پولیس پنجاب پولیس والے ناب کیتا فوراً ہی موقع تے ہن انہاں نے لے کے جا رہے ہیں۔ اپنا کدی گئے اصغر بھائی آنے اصغر بھائی رکشا کدے رکشا السلام علیکم سمی بھائی، سمی بھائی وہ اپنے کام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے بھائی ماشاء اللہ 1 2 3 کٹ لے جا رہے ہیں، بہت اچھے پاس ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جی واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ یہ جی صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین گاڑی کی، یہ دیکھیں لائیو ویڈیو ہے، لائیو شیئر ہے، ٹائم آپ دیکھ لیں۔ تیری ویڈیو نا یہ دیکھیں صورت حال واہ، جیسی حکمران ویسی عوام۔ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں جی لائیو مناظر 203 مانوارہ فیصل آباد کے۔ یہ کم از کم ایک بیڈ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1000 سے اوپر ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، دیکھیں چیک کر رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارے بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں، محنت کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں۔
कोई आज मसला